بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ میں آج آپ کو عورت کی رحم میں جو رسولیاں ہوتی ہیں ان کے بارے میں اس کا علاج بھی بتاؤں گا اور اس کی وجوہات بتاؤں گا کہ یہ کس وجہ سے ہوتی ہیں، اور جس عورت کو رسولی ہوگی وہ عورت ہر وقت ذہنی ٹینشن کا بھی شکار رہے گی اور اس کے بچے بھی نہیں ہوتے۔ تو یہ میں آج آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ رسولی کس وجہ سے ہوتی ہے اور اس کے کیا کیا نقصان ہیں، اور اس کا علاج بے شمار ایسی خواتین ہیں جو اس کا آپریشن کرواتی ہیں، آپریشن کروا کر رسولی نکالتی ہیں، لیکن کچھ ہی عرصے بعد رسولیاں دوبارہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، یعنی کہ اس کا علاج میڈیکل میں بھی نہیں اور اس کا آپریشن سے بھی اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ کئی ایسی خواتین ہیں جو بار بار رسولی ہونے کی شکایت بھی کرتی ہیں اور وہ اپنا آپریشن بھی کرواتی ہیں، لیکن اس کے باوجود رسولیاں پھر ہو جاتی ہیں۔ تو میرا یہ یوٹیوب چینل، اس کو آپ دیکھیں، سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک جائے، اور اس کو آپ لائک بھی کریں۔ تو جس کو رحم، اس کے بے شمار ایسی وجوہات ہیں، اس کی ایک بات کو غور سے سننا اور اس کا اس مطابق علاج کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس بیماری سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا ملے گا۔ تو بہت سی خواتین ایسی جن کے رحم کے اندر رسولیاں ہوتی ہیں اور جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہوتی ہیں، سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ رسولی ہوتی کیوں ہے۔ رسولیاں ہونے سے سب سے بڑی وجہ میں جو عورتوں کی مواری ہوتی ہے، جس کو معائنہ بیماری کہتے ہیں، اس بیماری کا زیادہ ہونا یا بہت کم ہونا۔ جن عورتوں کو لکوریا یا بہت زیادہ ہو ان میں بھی رسولیوں کے چانس ہوتے ہیں، مگر آپ لوگ میری ان چند باتوں پر عمل کریں تو میں بتاتا ہوں آپ اپنے ہر مسائل کا حل کر سکتے ہیں۔ آپ صرف چند باتیں تو ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلے جو بات میں آپ کو بتاتا ہوں، اور دوسرے نمبر پہ زیادہ غور کی بات یہ ہے کہ جن باتوں پر بے مقصد سوچتے رہتی ہیں یا ذہن میں غلط خیالات سوچتی ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی اس طرح کی بیماریاں، یعنی یا لکوریے کا بہت زیادہ ہونا یا مواری کا بار بار ہونا یا رک کر ہونا، یہ بھی سوچنے سے بھی اور مختلف ایسے ذہن میں غلط خیالات آنے سے بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اب اس کا میں آپ کو علاج بتاتا ہوں۔ کلونجی اور میتھی دانہ یہ برابر مقدار میں پیس لیں اور اس کو پانی میں بھگو کر پئیں، یہ بھی اس کا بہترین علاج ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ دوائی بھی آپ کی رسولی کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے، اس کو ختم کر دیتی ہے۔ اور اس کا بہترین نسخہ ایک اور یہ ہے کہ آپ نے 1 گلاس پانی میں رات کو ہلدی اور دال چینی، اس کا سفوف اور 2 دانے الائچی لونگ ڈال کر اس کو صحیح گرم کریں اور روزانہ کچھ دیر تک پئیں، تو یہ رسولی کا بہترین علاج ہے۔ یعنی ہلدی، اس کے بعد یہ جس کو ہم دال چینی کہتے ہیں، سونف اور 2 دانے الائچی لونگ ڈال کر اس کو آپ نے کسی دیچکی میں یا اس طرح کر کے اس کو آپ نے صحیح اس کا عرق نکالنا ہے، جس طرح ایک بندہ قہوہ بناتا ہے، نکال کر کچھ دن تک آپ لگاتار پئیں۔ یہ نہیں کہ 2-3 دن استعمال کر لیا، کچھ دن تک آپ لگاتار استعمال کریں تو یہ رسولیوں کا بہترین علاج ہے۔ آپ کے جسم کے اندر تمام بیماریاں آپ کے کھانے کی وجہ سے بنتی ہیں۔ جو انسان مختلف بازاروں کی چیزیں کھاتے ہیں، مختلف قسم کی کولڈ ڈرنک وغیرہ جو استعمال کرتے ہیں، یا چپس وغیرہ یا برگر وغیرہ، اس کی وجہ سے انسان کے اندر بے شمار بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ پھر آپ نے اپنے کھانوں کو مٹی کے برتن میں بنائیں اور کوکنگ آئل کی جگہ سرسوں کا تیل لیں، تو یہ زیتون کا جس طرح آئل ہوتا ہے یہ استعمال کریں۔ چینی کی جگہ گڑ یا شکر کو استعمال کریں۔ تو اس طرح یہ جو نمک ہوتا ہے، اس نمک کو
آپ جو ایک نمک جو پیسا ہوا بازار سے ملتا ہے، اس کے بجائے آپ اس نمک کا وہ جو ایک ڈلی کڑی سی ہوتی ہے وہ لیں، اس کو آپ خود پیس کر اس کا نمک استعمال کریں، کیونکہ نمک میں پتھر بہت زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس سے پتھری وغیرہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ پھر آپ چینی، اس کے اندر دیکھیں کیمیکل موجود ہوتا ہے جو انسان کے جسم کو کمزور اور کھوکھلا کر دیتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی انسان اپنے اندر بے شمار بیماریوں کو جنم دیتا ہے۔ تو یہ جتنی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، رسولی کا یہ بہترین علاج ہے۔ چند دن تک آپ لگاتار اس جو ترتیب میں نے بتائی، اس ترتیب سے آپ اس کو استعمال کریں تو آپ اپنے اندر خود بہتری بھی محسوس کریں گے، اور رسولی جیسے مرض یا بار بار بیماری کا آنا، رک کر آنا، تکلیف کے ساتھ آنا، شدت کے ساتھ آنا، یہ بھی انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گا۔ تو میں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، زندگی ہے تو پھر نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے آؤں گا۔